کہا جاتا ہے کہ برے حالات میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون آپ کا سچا اور پکا دوست ہے، اور یہ گندم کو چاٹ سے الگ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور بے شک انتہائی کٹھن بھی ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کچھ قدیم اور کچھ جدید بچے پر پورا اترتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ان تمام بچوں کو پیار کرنے والے جانوروں کا ساتھ ملا، جن میں سے کچھ پالتو جانور تھے اور کچھ جنگلی اور وحشی جانور بھی تھے۔ یہ بچے اصل زندگی کے ٹارزن تھے۔ اگر آپ نے فلم موگلی دیکھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 6 ایسے بچوں کے بارے میں جن کی پرورش جانوروں نے کی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 6، راشم پیگنگ۔ راشم صرف 8 برس کی تھی جب اچانک ایک دن وہ اور اس کی بہن جنگل میں گم ہو گئے۔ راشم کمبوڈیا کے شمال مغربی علاقے کی رہائشی تھی اور یہ اسی علاقے کے قریب واقع ایک جنگل میں لاپتہ ہوئی۔ راشم اور اس کی بہن کسی بھینس کو تنگ کر رہی تھی جب یہ انہونی واقع ہوئی۔ آخر کار 18 سال بعد 2007 میں راشم کو ایک گاؤں کے رہائشی نے ڈھونڈ لیا۔ وہ برہنہ تھی اور چاول چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو گاؤں کے ایک پولیس والے نے پہچانا۔ اس کی کمر پر موجود پیدائشی نشان اس کی شناخت کا سبب بنا۔ گاؤں والے حیرت کا شکار تھے کہ آخر کیسے راشم 18 سال تک جنگل میں رہی۔ راشم کو مقامی زبان اور ثقافت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پاگل کہلائی جانے لگی اور اکثر اوقات اپنے گھر سے کھانے اور سونے کی خواہاں نہیں تھی۔ آخر کسی نے اتنے سال راشم کی میزبانی کیسے کی؟ سب کو اسی بات کا تجسس تھا۔ ہمیں بھی یہ 2010 تک معلوم نہ ہوتا جب تک راشم دوبارہ جنگل میں نہ بھاگ جاتی۔ جنگل کے جانور یقیناً اس کی واپسی پر بے حد خوش ہوئے ہوں گے۔ 2010 مئی کے مہینے میں راشم کو اپنے گھر کے قریب ایک باطل خلا میں پایا گیا۔ نمبر 5، مدینہ۔ مدینہ ایک رشین بچی تھی جس کو والدین کے نظر انداز کرنے کے باعث برے واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ کی پیدائش کے بعد ہی اس کے والد نے مدینہ اور اس کی ماں کو چھوڑ دیا۔ اس پریشانی کے باعث مدینہ کی ماں نے شراب نوشی شروع کر دی اور وہ اس قدر شراب کے اثر میں تھی کہ اپنی بیٹی کی ضروریات تک کی خبر نہ رکھ سکی۔ مدینہ کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ والدہ کی نظر اندازی کے باعث اس نے بہت سارا وقت کتوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کتوں کے ساتھ کھانا کھاتی اور ساتھ سویا کرتی تھی۔ 3 سال کی عمر تک وہ کتوں کے ساتھ ہی رہی۔ سوشل میڈیا کا شکریہ جنہوں نے مدینہ کو جنگل میں برہنہ پایا، اور یہ 2013 کا واقعہ تھا۔ اس کی ماں کو اس کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ مدینہ کو صرف 2 لفظ آتے تھے، ہاں اور نہ، اور جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مدینہ کو کوئی ذہنی اور جسمانی بیماری نہیں ہے، تو پھر آخر کار مدینہ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ نمبر 5، آئیون دی شو کور۔ کوئی بھی بچہ ایک اچھے گھر سے ہرگز نہیں بھاگ سکتا، لیکن بھاگنے کی ایک صورت بن سکتی ہے اگر بچہ گلیوں اور سڑکوں کو گھر سے بہتر اور محفوظ سمجھنے لگے۔ 1996 میں صرف 6 سال کی عمر میں آئیون اپنی والدہ کے دوست کے گھر سے بھاگ گیا اور رشیا کے علاقے روٹاف کی گلیوں میں بھیک مانگنا شروع کر دی۔ آئیون کو جب ڈھونڈا گیا تو وہ کچھ جنگلی کتوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ دکھنے سے کتے اور آئیون کے بیچ میں گہری دوستی محسوس ہو رہی تھی۔ آئیون خود کو ان کتوں کا لیڈر سمجھتا تھا۔ کئی بار آئیون کو پولیس نے بازیاب کرایا، لیکن ہر بار ان کتوں کی مدد سے آئیون پولیس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخری بار جب آئیون کو گرفتار کیا گیا تو اسے بچوں کے شیلٹر میں رکھا گیا، جہاں اس نے انسانی زبان بولنا شروع کی، جس سے معلوم ہوا کہ آئیون کی سیکھنے کی صلاحیت بے حد تیز ہے۔ لیکن آئیون کو یہ سمجھانا کہ انسانوں کے ساتھ رہنا جانوروں کے ساتھ رہنے سے زیادہ بہتر ہے بے حد مشکل تھا، لیکن اس نے وہی رستہ چنا جو اس کو بہتر لگا۔ آئیون نے رشین فوج میں بھی فرائض سر انجام دیے۔ نمبر 3، امالا اور کمالا۔ امالا اور کمالا 12 اور 8 برس کی تھیں جب انہیں 1920 میں وولفز کی غار میں پایا گیا۔ ان کو ڈھونڈنے والے شخص کا نام جوزف سنگھ تھا، جو ان کو بعد میں یتیم خانے لے گیا۔
जोसेफ ने इनका पीछा किया जब इसने देखा कि गार में से कई वुल्फ्स निकल रहे हैं और इसके बाद 2 लड़कियां भी इसमें से निकलीं। वो इन लड़कियों को देखकर हैरान हो गया और पहचान ना पाया कि ये वुल्फ हैं या इंसान, लेकिन जब इसने गौर से देखा तो इसे मालूम हुआ कि ये घुंघरीले बालों वाली लड़कियां हैं जो हाथों और पाँव के बल चलती हैं और बोलना भी नहीं जानती। इसने मजीद जाना कि ये पका हुआ खाना नहीं खाती बल्कि हमेशा कच्चा गोश्त ही खाती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कमाला और अमाला की हड्डियां अब आम इंसानों जैसी नहीं रहीं। ये लड़कियां कपड़े पहनने की भी रवादार नहीं थीं और जो कोई इनको खाना देता इसको काटने को दौड़तीं। ये अपने साथ रहने वाले वुल्फ से माओ की तरह प्यार करती थीं। जब इन्हें रेस्क्यू किया गया तो कमाला और अमाला काफ़ी बीमार हो गईं। रेस्क्यू टीम्स को अपने इस फैसले पर बेहद पछतावा हुआ। अब इनको इस बात पर शक है कि क्या वाकई इंसानों के साथ रहना जानवरों के साथ रहने से ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, प्रेव। प्रेव सिर्फ 3 साल का था जब इसकी 31 साला माँ ने इसको अपने दीगर परिंदों के साथ रखना शुरू कर दिया। प्रेव परिंदों और इनकी खुराकों से भरे कमरे में रहा करता था, जिसके बायस प्रेव बोलना ना सीख सका बल्कि परिंदों की तरह चहचहाने लगा। जब इसको मालूम हुआ कि वो बात नहीं कर सकता तो इसने अपने बाजुओं को फड़फड़ाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से प्रेव को कोई भी जिस्मानी और जहनी बीमारी नहीं थी। इसकी माँ ने प्रेव को बच्चों की देखभाल के इदारे में दाखिल कराया जहाँ नफ्सियाती डॉक्टर्स ने इसका इलाज शुरू किया। नंबर 1, रशिया की एक छोटी बच्ची। जून 2012 में कुछ लोगों को एक बच्ची मिली जो बकरियों के कमरे में मौजूद थी। वो इसके बेहतरीन साथी थे जिसके बायस वो इन्हीं के साथ खेलती और रहा करती थी और ज़्यादातर वक्त बकरियों के साथ ही गुजारती थी। खुराक और नशोनुमा पूरी ना होने के बायस इसका वज़न आम बच्चों से बेहद कम था। जब सोशल वर्कर इस बच्ची को बचाने आए तो इसकी माँ घर से भाग गई, जिससे जाहिर होता है कि इसे मालूम था कि वो गलत कर रही है। डॉक्टरों की माहिर टीम ने इस बच्ची का मुआयना किया जो कि ज़हनी तौर पर सेहतमंद थी। ये बच्ची कॉट में सोना तो पसंद नहीं करती थी, लेकिन कॉट के नीचे हमेशा शौक से सोती थी। अफसोस के साथ इसको भी इंसानों से डर लगता था।